میں بال بچوں سمیت حج پہ تھا، ذرا زیادہ دن رہنا چاہتے تھے، فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی، پھر جب آنے لگے تو 13-14 افراد تھے، ایک ہی جہاز میں اتنی سیٹیں نہیں مل رہی تھی۔ ڈائریکٹر حج ہادی میرا دوست تھا، میں اس کے پاس گیا منصور بھائی کو ساتھ کر کے، اس نے کہا اختیار میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ایک جہاز میں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، بال بچے گھر والے بیٹیاں، یہ ہو سکتا ہے؟ میں گیا اور منصور بھائی ہم نے عمرے کی نیت باندھی، حرام تنعیم سے حرام کر کے آئے، عمرہ کی واللہ العظیم عمرے سے فارغ ہو کے ہم ایسے بیٹھ گئے۔ ہادی ڈائریکٹر حج بھاگا بھاگا بھاگا، حضرت 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 لبنہ کا پھول ہے۔ لبنہ کون ہے؟ مسز غلام نبی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، مبارک، بہت مبارک، بال بچوں کو بھی میری طرف سے پیار کر لے۔ پتہ نہیں تھا، ابھی معلوم ہوا میں نے نیا جہاز لگا دیا اور احکامات جاری کر دیے کہ حضرت شیخ کو لانے کے لیے نیا جہاز چلے گا، اور اس میں پہلے فرسٹ کلاس میں آپ کے اور سارے خاندان کی سیٹیں اوکے کرا دی۔ سڑی بھی شکول ہے خدید ہوگا۔ میں نے اس کا کیوں نہیں کر سکا؟ تو میں کہاں کر سکتا ہوں، تو پورے پاکستان کے جہاز اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا ابھی مجھے پتہ چلا، اور فوراً میں نے احکامات جاری کیے کہ نیو برانڈ جہاز لگا لو، وہ شیخ کو لے کر کے آؤ، وما بال بچوں کو۔ لیس الذکر کالانثی، ہر ذکر ذکر نہیں، آئے ذکری چ مذکری۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب و کاڑا مناظرہ کرتے تھے اہل خبیث کے خلاف۔ تو ایک دن میں نے کہا یہ مناظرے ویسے فن سے کرتے ہو یا دل سے کرتے؟ کہا دل سے کرتا ہوں، ثواب سمجھ کے کرتا ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے آپ پریشان ہوتے؟ ایک مسئلہ بتا دیا، وہ جو امامت میں بعض کتابوں میں ہے، ثم اکبرہم ذکرا، کہ یہ پیش کرتے ہیں، بعض کتابوں سے تھوڑا گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کس چیز سے گھبراہٹ ہو رہی؟ میں نے کہا ذکر کا لفظ اس عضو کو نہیں کہتے ہیں، ذکر بمعنی مذکر کے ہے قرآن میں۔ قرآن کریم میں تو پورے قرآن میں کئی بھی مرد کے لیے مذکر کا صیغہ نہیں ہے، جہاں ہے للذکری مثل حظ الانثیین وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جمع ذکر۔ تو بس اگر یوشیتا ذکر ہوئے جو کدھا پورتا کی ڈھالا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ فقہا کی زبان ہے، صفحا بے عقلوں بے دانشوں کی نہیں ہے، ہماری فقہ سرسبز باغ ہے الحمدللہ، تا قیامت سبع سماوات رہے گی، اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ میں تقریر کی مولانا کو سمجھایا کہ یہ ذکر مذکر کے معنی میں ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک امام ہے وہ اس طرح کئی اجڑا کو پیچھے کرو، یہ امام ایک امام ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو امام کہتے ہیں۔ تو جس کے علامات ذکورت یعنی مردانگی بالکل واضح ہو اس کو آگے کرو نا، اس کو کیوں آگے کرتے ہو؟ ایک افسر ہے سرکاری بڑے عہدے پہ ہے، ہمارا محسن دوست ہے، میں نے اس کو فون کیا کہ بھئی مجھے اس سے بات کرنی ہے، ان کے آپریٹر نے کہا کہ وہ آئے تو میں بات کراتی ہوں۔ جب وہ آ گئے انہوں نے مجھ سے بات شروع کی، واللہ العظیم میں نے کہا بی بی آپ سے بات نہیں کرنی ہے۔ وہ افسر صاحب اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام افسر ہی بول رہا ہوں، بدقسمتی سے میری آواز عورتوں کی طرح صاحب کہا، میری آواز ایسی ہے۔ ہدایہ اور شامی اور سمجھ میں آ گئی، ہدایہ میں تو نہیں شروع میں ہے، شامی میں ہے، لیکن اس نے مسترد کیا ہے عاجز ہونے کی وجہ سے۔ اکبرہم ذکرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈنڈا باز ہو۔ اکبرہم ذکرن کا مطلب یہ کہ صفات ذکورت، علامات مردانگی واضح ہو، بڑا سینہ، گھنی داڑھی، مردانہ چہرہ، خوبصورت سر، بڑا سرداروں کا،
یہ امام ہونا چاہیے. آپ نے وہ امام کھڑا کیا, سپنا جوڑ گئے, اللہ اکبر, بولا خدا مکی گڑی ہوئے, خدا رستو میں کیا, یہ سب باتیں سیکھ کے جاؤ یار اختر روم سے. بخاری شریف میں ایک اور جواب بھی بنتا ہے, وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم میں جو طویل ہاتھوں لمبے ہاتھوں والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی. تو بیویوں نے وفات رسول کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ ناپے تو ہاتھ حضرت سودا کے لمبے نکلے, لیکن مر پہلے زینب بنت جحش گئی. تو بیویاں سمجھ گئی کہ طویل الید کا معنی ہے سخی, اکبرہم ذکرن کے معنی مردانوار انسان. ان کو بھی لغزش ہو گئی نا, غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ سودا کے ہاتھ بڑھے, یہ پہلے جائے گی, وہ رہ گئی زینب بنت جحش پہلے گئی. تو بیویاں فرماتی ہے بخاری میں کہ اطولکن یدن, اس سے مراد پیغمبر کا جود اور سخا تھا, نہ کہ ہاتھ کا لمبا ہونا. تو اکبرہم ذکرن سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ہے, بلکہ صفات ذکورت, مردانگی, جس سے اللہ نے مرد کو حسین بنایا, وہ امام کے لیے بہت موزون ہے. زین للناس, خوبصورت دکھایا گیا لوگوں کو, حب الشہوات, شہوتوں کی محبت. شہوت تو ایک لمحے کی چیز ہے, پھر تو ہمیشہ شرمندگی اور پسماندگی ہوتی ہے. من النساء, عورتوں سے ایک, والبنین, بیٹوں سے دو, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة, اور خزانے جو جمع کیے گئے سونے اور چاندی کے 3, والخیل المسومۃ, اور گھوڑے نشانوں والے 4, والانعام, اور مویشیاں 5, والحرث, اور کھیتی 6, اور اگر ذہب اور فضہ کو علیحدہ لائے تو 7, پورا کا پورا ہفتہ ضائع کر دیا. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سامان ہے زندگی کی, دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, آپ کہیے آیا بتا دوں تم کو بہتر ان تمہارے اس سے, للذین اتقوا, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, عند ربہم, رب کے ہاں کیا چیز بہتر ہے, جنات, جنتیں, وہ عورتوں سے, بیٹوں سے, سونے اور چاندی کے ڈھیر سے, قیمتی گھوڑوں سے, مویشی اور کھیتیوں سے, یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی. ہم ہے چستچومی بغزرت, بخت و تحت و امر و نہی و گیر و دار. شیخ سعدی علیہ الرحمت کہتے یہ چیزیں نہیں رہے گی, لیکن جنت ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. جنات, جنت, تجری من تحت الانہار, کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. 4 نہریں ہیں, پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر.